بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں بابر ویلیج فوڈز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوگے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، سردیاں ہے اور سردی کا بادشاہ مچھلی ہے۔ ہر کوئی مچھلی کھانا پسند کرتا ہے، لیکن مچھلی کی پرانی ریسیپی آپ سب نے دیکھی ہوگی اور کھائی ہوگی، لیکن اس سے دل بور ہو چکا ہے۔ تو کوئی نئی ریسیپی آپ لوگ چاہتے ہیں تو جی ہاں، ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے ایک نئی ریسیپی بنائی ہے، مچھلی سے ہم نے کباب بنائے ہیں۔ جی ہاں، بہت ہی شاندار، خوشبودار اور ذائقہ دار کباب ہم نے مچھلی سے آج بنایا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آئے ہیں ایک شاپ میں، تو اس سے ہم نے ایک بڑی والی مچھلی لی ہے، یہ ہے ستارہ مچھلی۔ تو آپ کوئی بھی مچھلی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روہو لے لے اور اسی طرح ماشیر لے لے، کوئی بھی مچھلی آپ لے لے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ بڑی والی سائز کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے، کیونکہ اس میں بڑے کانٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کانٹے اس میں نہیں ہوتے۔ تو جب آپ اس کے کانٹے الگ کریں گے تو آپ کے لیے بالکل ہی آسانی ہوگی، مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چھوٹی مچھلی لیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس کے یہ جو سر ہے وہ بھی یہ بائی کاٹ رہا ہے، تو یہ بھی ہم اسی مچھلی اس سے بھی کباب بنائیں گے۔ اس کی ہڈی ہے وہ ہم دور کریں گے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے مچھلی لینی ہے اس بائی سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے شاندار طریقے سے یہ بائی اس کی کٹائی کر رہا ہے۔ اگر گھر میں ہم کریں تو اسی طریقے سے یہ کٹائی نہیں آتی۔ ویسے کٹائی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر سے یہ صفائی ہو جائے تو پھر مشکلات نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کتنی آسان طریقے سے یہ بائی کٹائی کر رہا ہے۔ تو ایک مچھلی ہم نے یہاں سے لی ہے اور اس کو پھر گھر میں اچھی طرح دھو لینا ہے تاکہ اس میں کوئی خون وغیرہ نہ رہ جائے۔ تو ماشاءاللہ مچھلی ہماری تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے، تو اس سے ہم نے تھوڑا الگ کیا ہے۔ اس کے ہم آج کباب بنائیں گے۔ تو اس کو ایک پیاری سی کڑھائی لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی میں یہ مچھلی رکھیں گے اور گیس کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم گیس کو اس میں پکانا ہے۔ تقریباً 5 منٹ کے لیے اسے پکانا ہے، زیادہ نہیں پکانا، کیونکہ مچھلی اس کا گوشت بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے، یہ بہت ہی جلدی پک جاتا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ مچھلی ہماری بہت ہی اچھی طریقے سے پک چکی ہے، یہ بالکل ہاتھوں میں گل جائے گی۔ تو بالکل اس کا کانٹا الگ کرنا بالکل آسان ہوگا۔ دیکھ رہے اس میں یہ سر کے جو ٹکڑے تھے وہ بھی اس میں ہے۔ تو اس کا گوشت بہت ہی زبردست ہوتا ہے، بہت ہی ذائقہ دار ہوتا ہے، سر کے قریب جو گوشت ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اس کے کانٹے الگ کریں گے۔ اس میں بڑے کانٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے کانٹے اس میں نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں آسانی ہے اس میں۔ تو اسی طرح ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گوشت ہے۔ آپ اس میں یہ پانی ابالنے میں نمک اور ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نہ ڈالیں، ورنہ پھر جو مچھلی کی اصل خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ایسے آپ کھائیں گے جیسے کوئی چکن وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو 5 چمچ ہم نے لی ہے بیسن۔ تو بیسن کو پہلے اچھی طرح چھاننا ہے اور چھاننے کے بعد اسے اچھی طرح ڈرائی روسٹ کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے، تاکہ اس کی خوشبو آ جائے اور اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ تو پھر ایک بڑا سا خوبصورت سا بال لیں گے اور بال میں وہ مچھلی جس کے ہم نے کانٹے الگ کیے تھے تو وہ اس میں ڈالیں گے، اور ایک تقریباً 2 سے 3 ٹماٹر ہم نے اچھی طرح باریک کاٹ لیا ہے وہ ڈالیں گے، اور 1 سے 2 پیاز اس میں ڈالیں گے، اور 1 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اور 2 سے 3 چمچ اس میں ہرا دھنیا، بہت ہی خوبصورت ذائقہ اور کلر آتا ہے اس میں، اور 2 سے 3 چمچ اس میں پودینہ ڈالیں گے، اور یہ 5 چمچ ہمارا بیسن ہے۔ اور مسالوں میں اس میں سب سے پہلے ہم 1 چمچ نمک ڈالیں، آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ 2 چمچ اس میں زیرہ ڈالیں گے، اور آدھا چمچ ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے، اور مچھلی کا جو خاص چیز ہے وہ ہے دھنیا، خشک دھنیا اس میں ڈالیں گے 4 چمچ۔ اس کو ہم نے بڑے سائز میں کاٹ لیا ہے، یعنی ایک دھنیا صرف 2 پیس میں کاٹ لیا ہے، تو بڑے بڑے ہے۔ اور 1 چمچ اس میں لال مرچ ڈالیں گے، آدھا چمچ اس میں کالی مرچ ڈالیں گے،
اور 1 چمچ اس میں ہم ڈالیں گے اجوائن۔ تو ماشاءاللہ مسالے ہمارے پورے ہو چکے ہیں، تو اب اس کی مکسنگ کریں گے، تو مکسنگ ہم جلدی کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کیونکہ نئی ریسیپی ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک پیارا سا جملہ لکھیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور کس علاقے سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ڈو ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب ایک ڈھکن لیں گے اور اس پر ایک پلاسٹک لیں گے اور اس میں اور اپنے پاس پانی رکھیں گے، ہاتھوں کو پانی لگائیں گے اور اچھی طرح سے یہ کباب بنائیں گے اور ایک ٹرے میں رکھیں گے۔ ہم نے بہت سارے کباب بنائے اور ٹرے میں رکھے تھے، لیکن وہ سین ہم سے ریکارڈ نہ ہو سکا، تو اسی طرح سارے کباب بنائیں گے۔ اور آپ ہاتھوں پر جلدی جلدی بنا کر ڈائریکٹ کڑھائی میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ نے کڑھائی میں تیل ڈالا ہے تو جو بھی طریقہ آپ کو آسان ہو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ کباب کی ریسیپی موجود ہے بہت سارے، تو آپ اس سے بھی کباب بنانے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سارے کباب کڑھائی میں اسی طرح نمبر فرائنگ کریں گے۔ تو خوشبو اس سے بہت ہی زبردست آ رہی ہے۔ میں نے بہت سارے کباب بنائے ہیں لیکن اس جیسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہے، اور ذائقہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ذائقہ تھا اس کا۔ تو ماشاءاللہ ایک کباب ہمارا تیار ہو چکا ہے، کلر بھی بہت ہی زبردست ہے، خوشبو بھی بہت ہی زبردست ہے، لاجواب ہے۔ تو آپ بھی اپنے لیے، بچوں کے لیے گھر میں اسی طرح مچھلی کے کباب بنا سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی کی بہت ساری ریسیپی ہمارے گھروں میں بنتی ہے، لیکن کبھی کباب کی ریسیپی آپ نے نہ پہلے دیکھی ہوگی، نہ کھائی ہوگی مچھلی کی، اور نہ سنی ہوگی۔ تو اسی طرح سارے کباب جلدی جلدی بنائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کباب بنانا اس کا بالکل ہی آسان ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، میری اللہ کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، سارے کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح اگر مہمان آ جائے تو اس کی ڈیکوریشن اسی طرح کرنی ہے، اوپر لیمو کٹ کر کے اس پر رکھنے ہیں، اور یہ ہرا دھنیا ڈھیر سارا اس کے اوپر ڈالنا ہے، اور آپ اس کے ساتھ چٹنی بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ساس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، توڑ کے دکھاتا ہوں، دل تو نہیں چاہ رہا کہ توڑ دو، لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کباب ہمارے بنے ہیں۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کے کانوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔